اجرائے نبوت کا جو سلسلہ ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ جاری رہنا چاہیے. اس کو اگر بند کرتے ہیں تو یہ تو نعوذ باللہ من ذالک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناکامی ہے. پہلے جو نبی ہوئے ہیں بنی اسرائیل کے اندر بہت ہوئے ہیں، لیکن کوئی بھی موسیٰ علیہ السلام کی پیروی سے نبی نہیں بن سکا. تو اب اگر ان کا معیار لے لیا جائے تو موسیٰ علیہ السلام کامیاب استاذ ہوئے یا ناکام استاذ ہوئے؟ کہتے ہیں کہ صرف امت محمدیہ کے اندر ہی نبوت مل سکتی ہے، پہلے نہیں مل سکتی. تو اس کا کوئی حوالہ وغیرہ؟ مرزا غلام محمد قادیانی کی کتابیں مداری کے پٹھارے سے کچھ زیادہ نہیں ہیں. یعنی وہی جو شیطان نے کہا کہ پھر یعنی کہ سوال پیدا کرتے رہتا ہے اور اینڈ پہ کہ اللہ کو کس نے پیدا کیا. یہ مطلب آپ دیکھیں کہ ان کا یہ سوال جو ہے وہ کس لیول پر جا رہا ہے. جس کے یہ پیروکار ہیں وہ خود کنفیوز تھا. کیونکہ قادیانیوں کا عقیدہ ہے کہ امتی نبوت بھی نبی علیہ السلام کی امت میں سے صرف ایک بندے کو ملے گی. یہ کیسی اقلیت قرار پائیں گے کہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے رہیں؟ حقیقی یہ آج تک پاکستان کے آئین کو نہیں مانتے. مسلمانوں کی جماعت نے متفقہ طور پہ اس کو کافر قرار دے دیا. قادیانیوں کا جو ہے نا ایک بہت بڑا دھوکہ ہے. اس کو مرتد کہیں گے، زندیق کہیں گے، کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین کرام، مرزائیت حقیقت کے آئینے میں سیریز کے اندر ہم نے مختلف موضوعات کے اوپر قادیانیوں کے جو حربے ہیں آپ ناظرین کے سامنے رکھے کہ وہ کس طریقے سے عام سادہ لو عوام کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اسی سلسلے کو جاری رکھتے ہوئے آج ہم ایک ان کا جو حربہ ہے اس کے اوپر شرعی رہنمائی حاصل کریں گے اپنے معزز مہمان فضیلت الشیخ مفتی خاور رشید بٹ صاحب سے، جن کے ہم مشکور ہیں، ہمارے لیے وقت نکالتے ہیں. چلتے ہیں ان کی جانب. بہت شکریہ استاد محترم. استاد محترم، قادیانی حضرات مختلف جو حربے عام لوگوں کو پھنسانے کے لیے استعمال کرتے ہیں ان میں سے ایک حربہ ان کا یہ بھی ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک جو معلم ہے، استاد جو ہے، پی ایچ ڈی اسکالر جو ہے، یا ایک بندہ جس نے پی ایچ ڈی کر رکھی ہے، وہ تبھی کامیاب ہوگا جب وہ اپنے شاگردوں کو بھی اس لیول تک لے کے آئے کہ ان کو بھی پی ایچ ڈی کروائے. تو اجرائے نبوت کا جو سلسلہ ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ جاری رہنا چاہیے. اس کو اگر بند کرتے ہیں تو یہ تو نعوذ باللہ من ذالک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناکامی ہے. تو اس حوالے سے آپ کیا رہنمائی کرتے ہیں ہماری اور ان قادیانیوں کی؟ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد. یہ جو سوال آپ نے کیا ہے یہ قادیانی لوگ بڑی محبت کے انداز میں اور یہ ظاہر کرتے ہوئے سوال کرتے ہیں کہ شاید انہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ بڑی محبت ہے، بڑا پیار ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تابع داری سے، فرما برداری سے اگر نبوت نہیں ملے گی کسی کو تو آپ تو ایک ناکام استاذ ہو جائیں گے. ان کی محبت کیا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ وہ تو پچھلے پروگراموں میں عوام کے سامنے واضح ہو ہی چکا کہ وہ مرزا غلام محمد قادیانی کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے برابر ہی نہیں بلکہ نبی علیہ السلام سے افضل ہی مانتے ہیں. تو لیکن یہاں پر آپ نے جو سوال کیا ہے اس کی وضاحت کرنا مطلوب ہے، تو ہم اس کے جواب کی طرف آتے ہیں. مرزا غلام محمد قادیانی اور اس کی امت کا یہ نظریہ ہے کہ امت محمدیہ کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پیروی سے نبی جو ہے وہ بن جائے گا، اور اس کو وہ سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں اس عقلی مثال سے جو آپ نے دی ہے. اب اگر یہ معیار ان کا درست ہے تو مرزا غلام محمد قادیانی اور اس کی پوری امت کا یہ عقیدہ ہے کہ صرف نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پیروی سے ہی کوئی نبی بن سکتا ہے. پہلے جتنے نبی گزرے ہیں ان میں سے کوئی بھی ایسا نہیں تھا جس کی پیروی سے کوئی نبی بن سکے. تو ان کے معیار کے مطابق پچھلے جتنے بھی نبی ہیں وہ سارے ناکام ہوئے کہ کامیاب ہوئے؟ بالکل ناکام ہوئے. تو کیا یہ ان کے معیار کے مطابق نعوذ باللہ سابقہ انبیاء کی نبوت کو جھٹلایا جا سکتا ہے؟ کوئی مسلمان یہ تصور کر سکتا ہے کہ وہ ناکام نبی تھے، ناکام استاد تھے؟ بالکل نہیں. ایسا ہرگز نہیں ہے. نہیں استاد، مطلب جو آپ بات کر رہے ہیں قطع کلامی معاف، اس کے اندر یہ جو کہتے ہیں کہ صرف امت محمدیہ کے اندر ہی نبوت مل سکتی ہے،
پہلے نہیں مل سکتی، تو اس کا کوئی حوالہ وغیرہ تاکہ عوام جی کو سمجھ آ جائے؟ بالکل عوام کے سامنے جو ہے وہ واضح ہو جائے بات. میں جو حوالے میں نے نوٹ کیے ہیں مرزا غلام محمد قادیانی کے، وہ میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں. مرزا غلام محمد قادیانی اپنی کتاب چشمہ معرفت، جو کہ روحانی خزائن کی جلد نمبر 23 کے اندر موجود ہے اور صفحہ نمبر 380 ہے، اس کے اندر لکھتا ہے: اور پہلے زمانوں میں جو کوئی نبی ہوتا تھا وہ کسی گزشتہ نبی کی امت نہیں کہلاتا تھا، گو اس کے دین کی نصرت کرتا تھا اور اس کو سچا جانتا تھا، مگر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک خاص فخر دیا گیا ہے کہ وہ ان معنوں میں خاتم الانبیاء ہیں کہ ایک تو تمام کمالات نبوت ان پر ختم ہے، اور دوسرا یہ کہ ان کے بعد کوئی نئی شریعت لانے والا نبی نہیں ہوگا اور نہ ہی کوئی ایسا نبی جو ان کی امت سے باہر ہو. نبی علیہ السلام کے آنے سے کہتے ہیں جی شریعت والا نبی بھی ختم ہو گیا ہے اور مستقل نبی بھی ختم ہو گیا ہے. پہلے نبیوں کے اندر جو ہے وہ ایسا سسٹم نہیں تھا کہ وہ کسی نبی کیا امتی کہلا سکے، وہ صرف اس کے دین کی نصرت تو کرتا تھا. یہ نبی علیہ السلام کو ہی فخر دیا گیا ہے. صحیح. دوسرا حوالہ جس کے اندر مزید وضاحت موجود ہے اس کے متعلق، کہتا بنی اسرائیل میں اگرچہ بہت نبی آئے مگر ان کی نبوت موسیٰ کی پیروی کا نتیجہ نہ تھا، بلکہ وہ نبوتیں براہ راست خدا کی ایک معرفت تھیں. حضرت موسیٰ کی پیروی کا اس میں ایک ذرہ کچھ دخل نہ تھا. اسی وجہ سے میری طرح ان کا یہ نام نہ ہوا کہ ایک پہلو سے نبی اور ایک پہلو سے امتی. یہ مرزا غلام محمد قادیانی کی کتاب حقیقت الوحی، روحانی خزائن کی جلد نمبر 22 اور صفحہ نمبر 100 کے اوپر اس کا حاشیہ ہے، تو وہاں پر اس نے یہ وضاحت کی ہے کہ پہلے جو نبی ہوئے ہیں بنی اسرائیل کے اندر بہت ہوئے، لیکن کوئی بھی موسیٰ علیہ السلام کی پیروی سے نبی نہیں بن سکا. تو اب اگر ان کا معیار لے لیا جائے تو موسیٰ علیہ السلام کامیاب استاذ ہوئے یا ناکام استاذ ہوئے کہ اپنے جیسا کسی کو بھی نہیں بنا سکے. وہ کہتے ہیں یہ صرف نبی علیہ السلام کو ہی فخر حاصل، اس سے پہلے کسی نبی کو یہ فخر حاصل نہیں تھا. دوسرا جواب اس کا یہ ہے کہ جیسا کہ ابھی آپ نے حوالہ ملاحظہ کیا کہ مرزا غلام محمد قادیانی اور اس کی امت کے نزدیک نبی علیہ السلام کی امت میں نہ تو کوئی شریعت والا نبی آ سکتا ہے اور نہ ہی کوئی براہ راست نبی بنے، اس کو مستقل نبوت وہ کہتے ہیں، یہ بھی نہیں آ سکتا. اب ہم یہی سوال ان کے اوپر پلٹا دیتے ہیں کہ ایک پی ایچ ڈی اسکالر، بہترین استاذ اور معلم، وہ کسی بھی اپنے شاگرد کو اس لیول پر نہیں لا سکا کہ وہ پی ایچ ڈی کر سکے. نبی علیہ السلام صاحب شریعت نبی ہیں، وہ اپنے کسی بھی امتی کو اس لیول پر نہیں لا سکے کہ اللہ تعالیٰ اس کو نئی شریعت دے کر بھیجے. تو پھر نبی علیہ السلام ناکام ہوئے یا کامیاب ہوئے؟ مستقل نبوت بھی نہیں آپ کی پیروی سے مل سکتی، تو پھر آپ کامیاب ہوئے کہ ناکام ہوئے؟ ہم یہی سوال جو ہے ان کے اوپر پلٹ دیتے ہیں. تو عوام کو سمجھ لینا چاہیے کہ ان کا یہ سوال بالکل نامعقول ہے. تیسرا انداز یہ ہوگا ان کو سمجھانے کا کہ پھر اس طریقے سے تو یہ بھی کوئی کہہ سکتا ہے جی قرآن مجید بھی نعوذ باللہ ایک ناکام کتاب ہے، کہ قرآن مجید کے اوپر عمل کر کے کوئی بندہ اس لیول پر پہنچے ہی نہیں کہ اس کے اوپر قرآن جیسی وحی جو ہے وہ اتر سکے یا قرآن جو ہے اس کے اوپر اتر سکے. بلکہ چوتھا انداز اس کو آپ ایسے لے لیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی نعوذ باللہ ایک ناکام خدا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی پیروی کرنے سے کوئی بندہ اس لیول پر پہنچے نہیں کہ وہ خدا بن سکے. یعنی وہی جو شیطان نے کہا کہ پھر یعنی کہ سوال پیدا کرتے رہتا ہے اور اینڈ پہ کہ اللہ کو کس نے پیدا کیا. یہ مطلب آپ دیکھیں کہ ان کا یہ سوال جو ہے وہ کس لیول پر جا رہا ہے. یہ صرف نبی علیہ السلام کے اوپر ہی نہیں رہ رہا بلکہ قرآن سے ہوتا ہوا اللہ تبارک و تعالیٰ تک بھی جا سکتا ہے یہ سوال. اصل مسئلہ کیا ہے؟ اصل پرابلم یہ ہے کہ قادیانیوں نے یہ سمجھا ہے کہ شاید نبوت ایک ایسی چیز ہے جو محنت کرنے سے حاصل ہو جاتی ہے. دنیا کے اندر کسبی چیز، کوئی عہدہ آپ رشوت دے کر حاصل کر سکتے ہیں، کوئی پیسہ دے کر اپنا امتحان دے کر حاصل کر سکتے ہیں،
یا کوئی سفارش کے ذریعے آپ حاصل کر سکتے ہیں، یعنی کوئی بھی محنت آپ کریں کسی بھی انداز کی، انہوں نے شاید سمجھا کہ یہ دنیاوی ہوتا ہے نبوت بھی، کہ یہ محنت سے حاصل ہو جاتا ہے۔ بھائی یہ دنیاوی عہدہ نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کے اندر فرماتے ہیں اللہ یستفی من الملائکۃ رسلا و من الناس، اللہ چنتا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عطا ہوتی ہے نبوت، جس کو چاہے وہ دیتا ہے۔ یہ کوئی بندہ اپنی محنت سے اپنی کوشش سے حاصل نہیں کر سکتا۔ صحیح بات۔ مرزا غلام محمد قادیانی کی کتابیں جو ہیں نا وہ مداری کا پٹارا ہیں۔ مداری گھر کو آپ نے دیکھا ہوگا، وہ باتیں کرتا کرتا جو ہے نا اپنے پٹارے سے کبھی کچھ نکال لیتا ہے، کبھی کچھ نکال لیتا ہے، کبھی کچھ نکال لیتا ہے۔ مختلف تو مرزا غلام محمد قادیانی کی کتابیں بالکل ایسی ہیں، آپ اس میں سے جس طرح کی بات چاہیں نکال سکتے ہیں۔ وہ عقائد بھی آپ اس میں سے نکال سکتے ہیں جو قادیانی مشہور کیے ہوئے ہیں، اور وہ عقائد بھی آپ اس کی کتابوں سے نکال سکتے ہیں جو ان کے نزدیک کفری ہیں، اور وہ مرزا قادیانی کا عقیدہ ہوگا۔ ایسی یہی بات یہاں پر بھی ہے۔ اب آپ دیکھیں کتنے پیار محبت سے جو ہے وہ مثال دے کر سمجھاتے ہیں، جی دیکھیں جی پھر نعوذ باللہ نبی علیہ السلام ناکام استاد ہو گئے، آپ کی اگر پیروی سے کوئی بندہ جو ہے وہ پی ایچ ڈی نہیں بن سکتا، اس لیول پر نہیں پہنچ سکتا۔ لیکن مرزا غلام محمد قادیانی کی کتاب کے اندر یہ بات بھی لکھی ہوئی ہے کہ نبوت تو کسبی ہے ہی نہیں، یہ تو وہبی ہے۔ یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ نبی علیہ السلام کی پیروی سے نبوت مل جائے گی، اور یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ نبوت جو ہے وہ وہبی ہے، وہ محنت سے نہیں ملتی۔ تو بالکل مرزا غلام محمد قادیانی کی کتابیں مداری کے پٹارے سے کچھ زیادہ نہیں ہیں۔ یعنی جس کے یہ پیروکار ہیں وہ خود کنفیوز تھا، وہ جس طرح کی بات وہ مطلب لکھتے ہوئے اس کے دماغ میں آتی تھی نا وہ لکھ دیتا تھا، بعد میں جب لگتا تھا یہ غلط ہو گیا یا اس کے خلاف ہو وہ اس کو پرواہ نہیں ہوتی تھی۔ یہ حوالہ جو ہے اس کا کہ اس نے نبوت کو جو ہے وہ وہبی قرار دیا ہے، مرزا غلام محمد قادیانی کی کتاب حمامۃ البشریٰ ہے، جو روحانی خزائن کی جلد نمبر 7 اور صفحہ نمبر 301 پر جو ہے یہ بات موجود۔ مزید ہم اس بات کو ایک اور انداز سے سمجھ لیتے ہیں کہ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، اور آپ کی وساطت سے عوام سے سوال کرتا ہوں، اپنے ناظرین سے پوچھتا ہوں کہ ایک استاذ ہو، بڑا مایہ ناز اور بہترین استاذ ہو، میں انہی کے سوال کو مد نظر رکھ کر یہ سوال کر رہا ہوں، اور اس کے سینکڑوں نہیں، ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، اربوں خربوں شاگردوں۔ اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام سب سے اعلیٰ مربی اور استاذ ہیں، اور آپ کی امت کے اندر کوئی سینکڑوں ہزاروں لاکھوں لوگ نہیں ہیں۔ آپ 1450 سال سے لے کر اب تک کا زمانہ دیکھ لیں، موجودہ دور کے اندر تو تقریباً 2 ارب تو مسلمان اب موجود ہیں، جی، تو باقی جو صدیاں پیچھے گزر چکی ہیں اور قیامت تک جو مسلمان آئیں گے سلسلہ جاری رہے گا انشاءاللہ۔ تو آپ دیکھیں کہ یہ اربوں نہیں بلکہ خربوں کے اندر تعداد چلی جائے گی۔ اب ایک مایہ ناز استاذ ہو، بہترین معلم ہو، اور اس کے اربوں نہیں خربوں شاگرد ہوں، اور ان اربوں اور خربوں شاگردوں میں سے کسی بھی شاگرد کو نہ تو اپنے ہم پلہ کر سکے، اپنے جیسا بنا سکے، پی ایچ ڈی اسکالر، پی ایچ ڈی استاذ ہو، کسی شاگرد کو پی ایچ ڈی بھی نہیں بنا سکا، اور نہ ہی اس سے تھوڑے لیول کا یعنی ایم فل بھی نہیں کروا سکا۔ صرف ایک تیسرے درجے کی نبوت جس کو یہ لوگ امتی نبوت کہتے ہیں، نہ حقیقی نبوت نہ مستقل نبوت، کہتے ہیں جی صرف امتی نبوت جو ہے وہ آپ کی پیروی سے مل سکتی ہے۔ ایک تیسرے درجے کی، ہم اس کو سمجھانے کے لیے یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایم اے کا درجہ جو ہے نا وہ اپنے خربوں شاگردوں میں سے صرف ایم اے کا درجہ دلوا سکتا ہے، اور وہ بھی صرف ایک بندے کو، کیونکہ قادیانیوں کا عقیدہ ہے کہ امتی نبوت بھی نبی علیہ السلام کی امت میں سے صرف ایک بندے کو ملے گی، اور وہ مرزا قادیانی ہے، نہ اس سے پہلے کسی کو ملی نہ اس کے بعد کسی کو ملے گی۔ اب یہی سوال ان کے اوپر میں عوام سے پوچھتا ہوں، ناظرین سے پوچھتا ہوں، بتائیں یہ سوال نبی علیہ السلام کی عزت افزائی کے اوپر مبنی ہے یا کہ یہ اصل میں توہین کر رہے ہیں نبی علیہ السلام کی؟ عوام بیچاری چونکہ ان کے عقیدے سے وہ لا علم ہوتے ہیں، وہ بیچارے سادہ لو ہوتے ہیں،
ان کو پتہ نہیں ہے کہ اصل میں ان کا عقیدہ کیا ہے۔ جب آپ ان کا عقیدہ سامنے رکھیں گے تو اس سوال کی حقیقت جو ہے وہ واضح ہو جائے گی کہ یہ سوال تو نبی علیہ السلام کی توہین پر مبنی ہے۔ تو مرزا غلام محمد قادیانی کا اور اس کی امت کا عقیدہ یہ ہے کہ امتی نبی بھی صرف ایک ہی آ سکتا ہے، جیسا کہ میں نے سمجھانے کے لیے کہا کہ ایم اے بھی کھربوں شاگردوں، پی ایچ ڈی جو استاذ ہے، پروفیسر جو استاذ ہے، اس کے کھربوں شاگردوں میں سے صرف ایک بندہ ایم اے تک پہنچ سکتا ہے، بس بتائیں وہ ناکام ہے کہ کامیاب ہے؟ بھائی اصل میں بات یہ ہے کہ نبوت ایسی چیز ہے ہی نہیں کہ جو محنت اور کوشش سے کسی کو حاصل ہو سکے، یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا ہے۔ اور ہمارا جو عقیدہ ہے جو قرآن مجید اور حدیث مبارکہ سے ہمیں معلوم ہوا اور اس پر اب گفتگو ہماری ہو چکی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کسی کو نبوت ملنی ہی نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ دروازہ ہی بند کر خاتم دیا ہے۔ النبیین۔ نہ اب کسی کو وہبی نبوت ملنی ہے، کسبی تو ہے ہی، نبوت تو کسبی ہے ہی نہیں نا، ایسی وہبی نبوت بھی نہیں ملے گی کسی کو، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیج کر نبوت کا دروازہ جو ہے وہ بند کر دیا ہے۔ اچھا استاد محترم، یہ جو آپ نے بات کی پہلے حوالے تو آپ نے بتا دی ہیں کہ ایک ہی بندے کو نبوت ملے گی جو کسبی نبوت ہے، تو وہ صرف مرزا غلام قادیانی کو ہی ملے گی۔ یہ قادیانیوں کی کون سی کتاب کے اندر لکھا ہوا ہے؟ یہ مرزا غلام محمد قادیانی کی کتاب حقیقت الوحی جو میں نے حوالہ نوٹ کیا ہے، روحانی خزائن کی جلد نمبر 22 ہے، اور صفحہ نمبر جو ہے وہ 406 اور 407 پر یہ بات موجود ہے۔ قادیانی لکھتا ہے کہ نبی کا نام پانے کے لیے میں ہی مخصوص کیا گیا اور دوسرے تمام لوگ اس نام کے مستحق نہیں۔ کہتا ہے جی صرف امت کے اندر میں ہی اکیلا بندہ ہوں جس کے اوپر نبی کا نام جو ہے وہ صادق آتا ہے، اور مجھے ہی اللہ تعالیٰ نے نبی کا نام دیا ہے۔ اس کا بیٹا جو ہے بشیر احمد، وہ بلکہ اس سے بھی بڑی بات کہتا ہے۔ اب یہ قادیانی سے جب سوال کیا جائے نا کہ جی بتائیں مرزا صاحب کے بعد بھی پھر نبوت جاری ہے، تو کہتے ہیں جی یہ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے، واللہ عالم، اگر کوئی آ جائے تو ہمیں تو کوئی اعتراض نہیں ہے۔ یعنی اس کا اپنا بھی حالانکہ مرزا قادیانی کا اور ان کی جماعت کا یہ عقیدہ نہیں ہے۔ ایسی ان کا عقیدہ یہ ہے کہ نہ مرزا قادیانی سے پہلے کو آیا نہ بعد میں آئے گا، لیکن اب جو ہے نا وہ جب ظاہر ہے عوام سوال کرتی ہے تو وہ اب جو ہے نا اس طریقے سے پیچھا چھڑاتے ہیں۔ تو کیونکہ اصل میں مرزا قادیانی کے پیروکاروں میں سے 4-5 افراد نے اس کے زمانے میں نبوت کا دعویٰ کیا تھا، تو انہوں نے اس کو ان کو جھوٹا قرار دیا، اور اب بھی موجود ہیں، دور حاضر کے اندر بھی ان کے اندر کئی مدعی نبوت موجود ہیں۔ تو بہرحال اس کے بیٹے نے جو ہے وہ مزید واضح طور پر جو ہے یہ بات کر دی ہے۔ اس کا حوالہ جو میں نے نوٹ کیا کلمۃ الفصل صفحہ نمبر 116 پر کہتا ہے کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی بہت سے نبی آ جاتے تو پھر آپ کی شان لوگوں کی نظروں سے گر جاتی۔ کہتا ہے جی آپ کی امت میں صرف ایک ہی نبی آئے گا، اگر زیادہ آ گئے نا تو آپ کی شان جو ہے نا وہ گر جائے گی، کم ہو جائے گی۔ اب دیکھیے اس سوال کو سامنے رکھیں کہ جی استاد جو ہے وہ اپنے جیسا کسی کو نہیں بنا سکا، کامیاب نہیں کروا، وہ کیسا استاد؟ اب ان کا عقیدہ ملاحظہ کریں آپ، کہتے ہیں جی اگر ایک سے زیادہ آ جائیں نا امت کے اندر نبی تو نبی علیہ السلام کی شان کم ہو جائے گی۔ وہ کیسے؟ کیونکہ آپ کے بعد بہت سے نبیوں کے ہونے سے یہ معنی ہے کہ نعوذ باللہ محمد رسول اللہ کا درجہ اتنا معمولی ہے کہ بہت سے لوگ محمد رسول اللہ بن سکتے ہیں، کیونکہ جو کوئی بھی ذلی نبی ہوگا وہ بے عین ہی نبی کریم کے تمام کمالات حاصل کر لینے کے محمد رسول اللہ کہلائے گا۔ پس اس لیے امت محمدیہ میں صرف ایک شخص نے نبوت کا درجہ پایا اور باقیوں کو یہ رتبہ نصیب نہیں ہوا، کیونکہ ہر ایک کا کام نہیں کہ اتنی ترقی کر سکے۔ کہتا ہے جی اگر ایک سے زیادہ آپ مان لینا ہم تو نبی علیہ السلام کی شان میں گستاخی ہوتی ہے۔ اب یہ ان کا عقیدہ اور یہ سوال سامنے رکھیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دراصل یہ سوال کر کے سادہ لوگ مسلمانوں کا ایمان جو ہے وہ چھیننے کی کوشش کر رہے ہیں، اور اس سوال کا نتیجہ جو ہے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی گستاخی کے اوپر اور دیگر انبیاء کی گستاخی کے اوپر اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی گستاخی کے اوپر اور قرآن مجید کی گستاخی کے اوپر جو ہے وہ جا کر ختم ہوتا ہے۔ بہت شکریہ استاد محترم، آپ نے بڑے عمدہ انداز سے واضح کیا، خاص طور پہ عقلی انداز سے بھی اور نقلی انداز سے بھی، اور انہی کی کتابوں سے حوالے بیان کر کے آپ نے مہر ثابت کی ہے ان کے اوپر کہ کس قدر یہ عقل سے ماورا اور بے بنیاد اور کھوکھلی باتیں کرتے ہیں، یعنی کہ جس کی نبوت ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اس کے اپنے بیان جو ہیں ان کے اندر تضاد ہے۔
تو عوام الناس سے یہ گزارش ہے کہ ان چیزوں کو اچھے انداز سے سمجھا کریں کہ یہ کس طرح عوام کو گمراہ کرتے ہیں اور پینترے بدلتے ہیں. تو قادیانیوں سے بھی یہ ضرور سمجھا کریں کہ آپ جو رویہ اختیار کر رہے ہیں اپنے پہلے بڑوں سے دیکھ لیں، سن لیں، سمجھ لیں کہ آیا یہ بات بنتی بھی ہے یا نہیں بنتی. اللہ سے یہی دعا ہے کہ اللہ رب العزت ان کو ہدایت دے اور ان کو صحیح معنوں میں صراط مستقیم دکھائے. ناظرین کرام، اس حوالے سے جو بھی آپ کے سوالات ہوں گے انشاءاللہ ان کے ہم جوابات لیں گے شیخ صاحب سے. انشاءاللہ دیگر موضوعات کے ساتھ بھی حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے آپ ہمیں دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.